تقریر شروع کرنے سے پہلے ہمارے محترم جناب صدیقی صاحب نے جس مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، خودکشی کا مسئلہ، اس کے متعلق میں بہت مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے۔ جو شخص خودکشی کرتا ہے وہ فعل حرام کا مرتکب ہوتا ہے اور وہ سخت گناہ گار ہے۔ گویا اس کی موت حرام موت ہوئی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شہادت کی موت ہے۔ شہادت کی موت نہیں ہے، بلکہ یہ حرام موت ہے، اور خودکشی کرنے والا سخت گناہ گار ہے، کیونکہ اس نے فعل حرام کا ارتکاب کیا ہے۔ لیکن جو خودکشی کرتا ہے اس کو غسل دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور اس کے لیے ایصال ثواب وغیرہ سب کچھ کیا جائے گا، کیونکہ خودکشی حرام ہے، کفر نہیں ہے۔ خودکشی کرنا حرام ہے، کفر نہیں ہے۔ خودکشی کرنے والا گناہ گار ہے، کافر نہیں ہے۔ تو گناہ گار کی تو نماز جنازہ ضرور پڑھی جائے گی، اور اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اور اس کو قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا، اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی جائے گی، اور ایصال ثواب بھی کیا جائے گا۔ اب آپ حضرات اس خیال سے کہ چلو بھئی غسل بھی ملے گا اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، مغفرت کی دعا بھی ہوگی، آئندہ خودکشی نہ کرنا بڑا اس خیال سے کہ بھئی جب سارے معاملات ٹھیک ہے تو پھر کیا حرج ہے۔ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ تو خودکشی کا مسئلہ مختصر طور پر جیسا کہ ہمارے محترم نے فرمایا تھا اس کے مطابق میں نے عرض کر دیا ہے۔ یہ تو زیادہ ہی قریب ہو گیا، تھوڑا سا میں آگے ہو گیا تو پھر ٹکراؤ ہو جائے گا، ذرا تھوڑا سا پیچھے کر دیجیے۔ نہیں، اس کو ویسے کھول کر یہاں سے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ چلو ٹھیک۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ المکرمین المعظمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ
وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد یہاں حاضر ہو کر میں نے دیکھا ہے کہ ایک عزیز نے قرآن کریم حفظ کیا ہے اور اس کی دستار بندی ہوئی ہے، تو میں نے چاہا کہ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے متعلق کچھ مختصر عرض کروں، ورنہ پہلے میرا خیال یہ تھا کہ میں آپ حضرات کے سامنے کوئی اور مضمون پیش کرتا. میرے بزرگوں اور دوستوں، سورہ قدر شریف کی ابتدائی آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. ان آیتوں سے ان کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور لیلۃ القدر کی قدر و عظمت یہ ہے کہ وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. یاد رکھیے، مکان کو عزت ملتی ہے مکین سے، اور زمانے کو عزت حاصل ہوتی ہے کسی اہم واقعے سے. مثلا مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، یہ مکان ہے، ان کو عزت حاصل ہوئی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر مکے کی. اللہ تعالیٰ نے مکے کی قسم یاد فرمائی. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہاں بیت اللہ شریف ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، مقامات مقدسہ ہیں. نہیں، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر کی قسم اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ تو اس شہر میں رہتا. اللہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے حبیب تم اس شہر میں رہتے ہو، اس لیے یہ شہر بھی پیارا ہے، اور اس کی قسم یاد کر کے اس کی عظمت کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو مکے کو عزت ملی، مدینہ منورہ کو عزت ملی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دم قدم سے. ڈاکٹر اقبال مرحوم نے بڑا اچھا شعر کہا، فرماتے ہیں خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، وے خنک
شہرے کے تروے دل برست. فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کی مٹی ہمیں دونوں جہان سے پیاری لگتی ہے، بہتر معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ وہ شہر ہے جس شہر میں ہمارا دل بر، ہمارا آقا جلوہ فروز ہے. تو مکان کو عزت حاصل ہوتی ہے مکین سے. دیکھو کوئی مکان سادہ سا ہو لیکن اس میں کوئی بزرگ مکین ہو تو اس سادے سے مکان کی عزت و عظمت اہل عقیدت کی نگاہوں میں بہت زیادہ ہوگی. تو اس سادے سے مکان کی جو عزت ہے تو وہ مکین کی وجہ سے ہے، کیونکہ مکان کو عزت حاصل ہوتی ہے تو مکین سے. یہاں ایک بات اور بھی عرض کروں، یہاں اللہ کے فضل و کرم سے اتنے بڑے مجمع میں بہت سے حجاج کرام بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کو حج و زیارت کا شرف نصیب فرمائے. خانہ کعبے کے پاس ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام ابراہیم. بتائیے وہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کو تعمیر کیا تھا تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے دیوار کو اونچا کیا تھا. تو یہ پتھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے قدموں کے نیچے نرم ہو گیا اور آپ کے پیر کا نشان اس پتھر پر پڑ گیا. وہ پتھر ابھی تک خانہ کعبے کے پاس رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر بڑی خوبصورت سی شیشے کی عمارت بنی ہوئی ہے، گنبد بنا ہوا ہے، وہ شیشے میں سے نظر بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. حرم میں آنے والو، اس پاک وادی میں آنے والو، ہے تو سارا حرم، ہے تو ساری پاک وادی، مگر نماز کی جگہ مقام ابراہیم کو بناؤ. مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. دیکھیے سارا حرم ہے، ساری پاک وادی ہے، مگر اللہ فرماتا ہے نماز وہاں پڑھو جہاں ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، جہاں وہ پتھر پڑا ہوا ہے. مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ کو، تو اس پتھر پر وہ کھڑے ہوئے تھے، اس واسطے اس کو مقام ابراہیم کہتی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے وہاں آ کر نماز پڑھو، وہاں آ کر سجدے کرو. ہے تو سارا ہی حرم لیکن سجدے آ کر وہاں کرو، نماز وہاں پڑھو جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان رکھے ہوئے ہیں. یہ حضرات جو تشریف فرما ہیں یہ بڑے ہی شوق والے، ذوق والے، سخن شناس اور ماشاء اللہ شاعر اور شاعر بھی نعت گو. ان کے ذوق کے لیے ایک بات کرتا ہوں، ہے تو سارا ہی حرم پاک وادی، مگر اللہ فرماتا ہے سر آ کے وہاں جھکاؤ جہاں کسی کا نقش کف پا ہے، جہاں کسی کا نقش کف پا ہے وہاں آ کر سجدے کرو، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، پتھر تو سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، بڑے بڑے خوبصورت اور بڑے بڑے قیمتی پتھر دنیا میں رکھے ہوئے ہیں، مگر ان کو یہ شرف حاصل نہیں ہے، ان کو یہ عزت حاصل نہیں ہے، کیونکہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. وہاں جو دعا کی جاتی ہے اس کو زیادہ شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے. تو ذرا سوچئے
تعصب اور فرقہ بندی کو چھوڑ کر سوچئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے اس پتھر پر پیر رکھے اور اٹھا لیے، اب پتھر پر کیا رہ گیا؟ صرف قدموں کا نشان۔ جب ان کے قدموں کے نشان کی عظمت کا یہ عالم ہے تو جہاں سر سے لے کر پیر تک وہ خود آرام فرما ہے، اس مقام اور اس قبر کی عظمت کا کیا عالم ہوگا؟ میں نہ مانوں، اس کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو بہت بڑے دو مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جہاں ان کے قدموں کا نشان ہے وہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو جہاں وہ خود آرام فرما ہے وہاں دعا زیادہ قبول نہیں ہوتی۔ جہاں ان کے قدموں کے نشان ہیں اللہ فرماتا ہے اس کو نماز کی جگہ بناؤ، مسجد بناؤ، تو جہاں وہ اللہ والے خود آرام فرما ہیں کیا ان کے مزار پر مسجد بنانا گناہ ہوگا؟ شرک ہوگا؟ جہاں صرف قدموں کے نشان ہیں اللہ فرماتا ہے وہاں مصلی بناؤ، وہاں نماز کی جگہ بناؤ۔ اور جو مضمون شروع ہے وہ یہ ہے کہ مکان کو عزت حاصل ہوتی ہے مکین سے۔ اس پتھر کو عزت حاصل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے آ جانے سے۔ مکہ مکرمہ کو عزت حاصل ہوئی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دم قدم کی برکت سے، اور زمانے کو عزت حاصل ہوتی ہے کسی اہم واقعے سے۔ مثلا محرم کی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ، اس کو آپ بڑا دن کہتے ہیں، وہ کس لحاظ سے بڑا ہے؟ وہ کس لحاظ سے بڑا ہے؟ دوسرے دن اگر 12 گھنٹے کے ہیں تو وہ کوئی 100-150 گھنٹے کا ہے، 40 گھنٹے کا ہے۔ ارے وقت کے لحاظ سے، مقدار کے لحاظ سے وہ دوسرے دنوں جیسا ہے، مگر اس دن چونکہ بڑے بڑے اہم واقعات ظہور میں آئے، اس واسطے اس دن کو یہ عزت، یہ عظمت، یہ اہمیت حاصل ہو گئی کہ وہ بڑا دن ہو گیا۔ تو زمانے کو عزت حاصل ہوتی ہے کسی اہم واقعے سے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، وہ قرآن جو نسل انسانی کے واسطے سراسر ہدایت ہے۔ رمضان میں قرآن اترا، رمضان سی کون سی تاریخ کو اترا؟ رات کو یا دن کو؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا۔ جس مہینے میں قرآن اترا وہ مہینہ مہینوں کا سردار ہو گیا، اس مہینے کو عزت حاصل ہو گئی، برکت والا مہینہ ہو گیا۔ جس رات میں قرآن اترا وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہو گئی۔ تو آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ جس رات قرآن اترے وہ رات 1000 مہینے سے بہتر، تو جس سینے میں قرآن اتر جائے وہ سینہ بھی ہزاروں سینوں سے بہتر۔ اللہ اکبر یا رسول، جس سینے میں قرآن اتر جائے وہ سینہ بھی ہزاروں سینوں سے بہتر ہو جائے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ دیکھیے آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن ایک رات میں نہیں اترا، قرآن تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریجاً آیت آیت کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر 23 برس کے عرصے میں اتارا۔ اور یہاں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو ایک قدر والی رات میں اتارا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں
سارا قرآن لوح محفوظ سے اتارا اور اتار کر اس کو آسمان دنیا پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت العزت، اس میں رکھا، اور وہاں سے جبریل امین تھوڑا تھوڑا کر کے لاتے رہے یہاں تک کہ سارا قرآن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر نازل ہو گیا۔ یہاں میں نے ایک بات کرنی ہے، بڑی توجہ سے سنیے۔ سب سے پہلی آیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہاں نازل ہوئی تھی؟ بولو، غار حرا میں۔ جزاکم اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جلوہ افروز تھے۔ جبریل امین آئے اور جبریل امین نے آ کر کہا اقرا، پڑھیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما انا بقارئ۔ اب اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ ترجمہ غلط ہے۔ ما انا بقارئ کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، کوئی پیچدار مسئلہ نہیں۔ قاری اس میں فاعل ہے، اس کے معنی ہے پڑھنے والا، اور اس پر ما نافیہ لگا ہوا ہے۔ ما انا، نہیں ہوں میں، بقارئ، پڑھنے والا۔ تو ترجمہ کیا ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اور لوگ یہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ بولو کتنا فرق پڑ گیا ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ حضور فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ جب حضور نے یہ جواب دیا تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جبریل نے حضور کو اپنے ساتھ لگا لیا، یعنی جیسے ہم کسی کو گلے لگا لیتے ہیں ایسے گلے لگا کر جبریل نے اتنا دبایا، اتنا زور لگایا کہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہیں، حضور فرماتے ہیں حتی بلغ منی الجہد، جبریل نے اتنا زور لگایا، اتنے زور سے دبایا کہ وہ اپنی پوری قوت و طاقت کو پہنچ گئے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ جبریل نے اپنا سارا جبریلی زور لگا دیا، اور زور لگا کے حضور فرماتے ہیں ثم ارسلنی، پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، وقال اقرا، پھر انہوں نے کہا پڑھیے، قلت ما انا بقارئ، حضور فرماتے ہیں میں نے پھر وہی کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبریل نے پھر پکڑ لیا، اور پھر پکڑ کے اسی طرح دبایا اور سارا زور لگا دیا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ سرکار نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ چوتھی مرتبہ جبریل نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑا تو یوں کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ پہلے 3 مرتبہ صرف یہ کہا تھا اقرا اقرا، پڑھیے پڑھیے، حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھنے والا، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے تو حضور نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہاں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبریل امین جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لگا کر دباتے تھے، زور لگاتے تھے، تو ان میں پڑھنے کی استطاعت اور استعداد پیدا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں پڑھنے کی استعداد اور استطاعت پیدا کرتے تھے، ان کو فیض پہنچاتے تھے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، ہمارے محترم بیٹھے ہوئے ہیں،
ان سے پوچھئے کہ دنیا میں کسی نے آج تک اس طرح بھی کسی کے اندر استعداد پیدا کی ہے؟ جس کو پڑھانا ہو وہ نہ پڑھے تو اس کے اندر اس طرح استعداد پیدا کی جائے کہ اس کو ساتھ لگا کے سارا زور لگا دیا جائے. یہ کوئی استعداد اور استطاعت پیدا کرنے کا طریقہ ہے؟ کبھی آپ نے دنیا میں سنا ہے کہ کوئی شاگرد نہ پڑھتا ہو تو استاد نے اس کو پکڑ لیا ہو یا اس کے اوپر چڑھ بیٹھا ہو اور اس کے اندر پڑھنے کی استعداد پیدا کر دی ہو؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ یہ اچھا طریقہ ہے بھائی. کہتے ہیں جی فیض پہنچاتے. ارے بھائی فیض پہنچانے والے تو سینکڑوں ہزاروں میلوں سے توجہ کر کے نظر کر کے دل میں خیال کر کے ہی فیض پہنچا دیتی ہے. اور یہاں اچھی بلی کشتی ہو رہی ہے. 3 مرتبہ جبریل نے سارا زور لگا دیا اور ابھی فیض ہی نہیں پہنچا. ابھی سرکار کے اندر استعداد ہی پیدا نہیں ہوئی. نہیں آؤ میں بتاؤں بات کیا ہے. استعداد پیدا نہیں کرتے تھے, استطاعت پیدا نہیں کرتے تھے. اگر یہ عقیدہ رکھو گے تو شرک ہو جائے گا. غیر اللہ کسی کے اندر استعداد پیدا کر سکتا ہے؟ غیر اللہ کسی کے اندر استطاعت پیدا کر سکتا ہے؟ پھر تو تم اپنے عقیدے سے ہی مشرک ہو جاؤ گے. ارے بات یوں نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جاؤ, پہلے صرف اقرا اقرا کہتے رہنا. میرا محبوب نہیں پڑھے گا جب تک میرا نام لے کر پڑھنے کے لیے نہیں کہو گے. اللہ اکبر. جاؤ جا کر دیکھ لو. 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار سارا زور لگا کے دیکھ لینا. میرا حبیب نہیں پڑھے گا جب تک میرا نام لے کر پڑھنے کے لیے نہیں کہو گے. اس وقت میرا حبیب پڑھے گا جب میرا نام لے کر پڑھنے کے لیے کہو گے. اللہ نے دکھانا کیا تھا؟ دکھانا یہ تھا کہ یوں نہ سمجھنا کہ جب جبریل آئے وحی کا سلسلہ شروع ہوا تب نبی کریم نے اللہ کو جانا. نہیں, اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وحی کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے بھی میرا حبیب میری معرفت رکھتا ہے اور میرے ساتھ تعلق اور رابطہ رکھتا ہے, اور تعلق اور رابطہ بھی ایسا رکھتا ہے کہ جب تک میرا نام لے کر پڑھنے کے لیے نہیں کہو گے کبھی پڑھے گا ہی نہیں. اللہ. جب جبریل نے 4تھی مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, سرکار نے فوراً قرات فرما دی. یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیے کرنی پڑتی ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں, بزرگ ہیں, دوست ہیں, آپ سے محبت ہے, ہمدردی ہے. وہ محبت, وہ ہمدردی, وہ اخوت اسلامی مجبور کرتی ہے کہ آپ کو اصل حقیقت سے آگاہ کیا جائے, کیونکہ ہم سب کے خیالات و نظریات درست ہو جائیں اور ہم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ حاصل کر لیں. یہ بات میں نے کیوں کی؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, منبر رسول پر بیٹھا ہوا ہوں. خدا کی قسم بعض لوگوں نے, جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ نام لینے سے بعض لوگ برا مناتے, نام وغیرہ نہیں لیتا میں, انہوں نے لکھا ہے کہ 40 سال تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. 40 سال تک حضور گمراہ تھے. کسی نے گمراہ لکھا, کسی نے بہکا ہوا, کسی نے بھٹکا ہوا, کسی نے ٹھٹکا ہوا. الفاظ الگ الگ ہیں, معنی تقریباً ایک ہی ہیں. کہتے ہیں 40 سال تک حضور نہیں جانتے تھے کہ ایمان کس کو کہتی ہیں, کتاب کس کو کہتی ہیں. 40 سال تک حضور بہکے ہوئے تھے, بھٹکے ہوئے تھے.
جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کو جانا اور خدا کو پہچانا۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں خدا کے لیے، ذرا سوچو، تعصب، فرقہ بندی، جماعتیں اور یہ جتنے سب کو الگ رکھ دو اور سوچو کہ اگر ہمارا مناظرہ ہو جائے عیسائیوں سے اور عیسائی ہم سے یہ کہیں کہ مسلمانوں تمہاری جو مذہبی مقدس کتاب ہے قرآن جس پر تم ایمان رکھتے ہو، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے وقت اللہ کی معرفت بھی رکھتے تھے اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا مالک ہے۔ ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے، یہ لوگ کہتے ہیں 40 سال تک حضور نہیں جانتے تھے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ حلیمہ جب نبی کریم کو گود میں لے کر بیٹھی اپنی سواری پر تو وہ سواری تھی گدی۔ حلیمہ کے پاس 2 سواریاں تھیں، ایک اونٹنی اور ایک گدی۔ اونٹنی پر حلیمہ کا شوہر عبد العزیٰ اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر بیٹھ گیا اور گدی پر حلیمہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر بیٹھ گئی۔ جب حضور کو گود میں لے کر حلیمہ گدی پر بیٹھی تو گدی نے بیت اللہ شریف کی طرف 3 سجدے کیے۔ سب نے لکھا ہے کہ یہ شکر کے سجدے تھے، گدی شکر کے سجدے ادا کر رہی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے حبیب کی سواری کا شرف مجھ کو بخشا ہے۔ معلوم ہوا گدی جانتی تھی کہ میرے اوپر اللہ کا نبی بیٹھا ہے، گدی جانتی تھی اور نبی نہیں جانتا۔ گدی جانتی تھی، اللہ نے گدی کو علم دے دیا۔ اور آگے چلیے، آپ جانتے ہیں کہ وہی گدی فاقوں کی ماری ہوئی تھی، اشارے کر رہا ہوں، تفصیل سے واقعات نہیں پیش کر رہا۔ وہی گدی جو فاقوں کی ماری ہوئی تھی آتے ہوئے پیچھے رہ گئی تھی، اب براق بن گئی، بڑی تیز رفتار ہو گئی، اور جو سواریاں پہلے چلی ہوئی تھیں کافی سفر طے کر چکی تھیں، گدی نے تیز چل کر ان کو لیا اور ان کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکلی۔ دائیوں نے کہا حلیمہ بڑی تیز رفتار گدی ہے، کیا مکے سے خریدی ہے؟ حلیمہ کہتی نہیں، وہی ہے جس پر میں سوار ہو کے آئی تھی۔ وہ کہتی ہیں یہ وہ تو نہیں، وہ تو فاقوں کی ماری ہوئی تھی، اس سے تو چلا نہیں جاتا تھا، جگہ جگہ بیٹھ جاتی تھی، اور یہ تو براق بنی ہوئی ہے، 2-3 دن میں اس نے کون سا مسالہ کھا لیا ہے، کون سی دوائی کھا لی ہے کہ ایک دم یہ اتنی توانا اور طاقتور ہو گئی ہے، کون سا کشتہ کھلا دیا اس کو، یہ وہ نہیں ہے۔ تو حلیمہ کہتی نہیں وہی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میرے اور دائیوں کے درمیان تکرار ہوئی، وہ کہتی تھی وہ نہیں ہے، میں قسم کھا کھا کے کہتی وہی ہے۔ فرماتی ہیں جب میرے اور دائیوں کے درمیان تکرار ہوئی تو میری گدی بول پڑی، اور گدی نے کہا بنی سعد کی دائیوں تم غفلت میں ہو، تمہاری نظر مجھ پر ہے سوار پر نہیں، میں تو وہی ہوں، میرا سوار سید الانبیاء ہے، حبیب کبریا ہے، میرا سوار وہ ہے کہ اگر اس کا قدم بیماروں پر آ جائے تو وہ تندرست ہو جائیں، کمزوروں پر آ جائے وہ توانا ہو جائیں، مردوں پر آ جائے وہ زندہ ہو جائیں، ذروں پر آ جائے وہ آفتاب ہو جائیں۔ تم مجھے دیکھ رہی ہو، تمہاری نظر مجھ پر ہے، سوار پر نہیں ہے۔ میرا سوار وہ ہے جو پیشوا بن کے آیا ہے، امام بن کے آیا ہے، آگے لگنے کے لیے آیا ہے۔ جب مسجد اقصیٰ میں سارے نبی جمع ہوں گے وہ پیچھے ہوں گے، یہ آگے ہوگا۔ جب معراج کی رات آئے گا سارے فرشتے، یہاں تک کہ فرشتوں کا سردار جبریل بھی سدرہ پر رہ جائے گا،
یہ آگے جائے گا، یہ آگے لگنے کے لیے آیا ہے، پیچھے رہنے کے لیے نہیں آیا۔ گدی جانتی ہے سید الانبیاء ہے، اور وہ سید الانبیاء 40 سال تک ہی نہیں جانتا، حد ہو گئی۔ علیمہ کہتی جب میں آگے گئی تو راستے میں بھیڑ بکریوں کے جتنے ریوڑ ملتے تھے وہ حضور کو دیکھ کر سب سجدہ ریز ہو جاتے۔ بھیڑ بکریاں سر جھکا دیتی تھیں، وہ بھی جانتی تھی کہ اللہ کا حبیب آ رہا ہے۔ نہیں ذرا غور کیجئے، صحیح بخاری اٹھا کر دیکھ لو، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی کریم نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، تو سرکار فرماتی ہیں کہ میں مکے سے باہر جب جاتا تھا تو راستے میں جو بھی درخت اور پتھر میرے سامنے آتا تھا وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پتھر بھی جانتے ہیں یہ اللہ کا رسول ہے، درخت بھی جانتے ہیں مگر وہ رسول نہیں جانتا۔ حیرت کی بات ہے، پتھر بھی سلام بھیجتی ہیں، درخت بھی سلام بھیجتی ہیں۔ ارے اللہ نے پتھروں اور درختوں کو تو سلام بھیجنے کا حکم نہیں دیا، وہ پھر بھی سلام بھیجتی ہیں، اور ایمان والوں کو تو حکم دیا ہے، وہ کیوں نہ سلام بھیجیں؟ بولو، اللہ نے قرآن میں کہیں پتھروں کو حکم دیا میرے حبیب پر سلام بھیجو، درختوں کو حکم دیا سلام بھیجو؟ لیکن صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حضرت علی فرماتی ہیں میں سرکار کے ساتھ تھا، فَمَسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ جو بھی درخت اور پتھر سامنے آتا وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو درختوں اور پتھروں کو تو اللہ نے حکم نہیں دیا، وہ پھر بھی سلام بھیجتے ہیں، ہمیں تو اللہ نے حکم دیا ہے، ہم کیوں نہ سلام بھیجیں؟ یہ سلام تو ایسی چیز ہے، پوری نماز پڑھ جاؤ، التحیات بیٹھ جاؤ اور التحیات بیٹھ کے کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، اتنا پڑھ کر سلام پھیر دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت مولانا عبد القادر صاحب قبلہ فرمائیے نماز ہو جائے گی؟ ذرا اونچی فرمائیے، ہرگز نہیں ہوگی۔ نہیں انہوں نے فرمایا ہرگز نہیں ہوگی، ہرگز نماز نہیں ہوگی۔ اب ذرا سوچئے کیوں نہیں ہوگی؟ کیا اللہ کے لیے قیام نہیں کیا، رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، قعدہ نہیں کیا، اللہ کی حمد و ثنا نہیں کی، اللہ کی تعریف نہیں کی، اللہ کی حضور پیشانی جبین نہیں رگڑی، ناک نہیں رگڑی، سبحان ربی الاعلی نہیں کہا، کیا اس کو وحدہ لا شریک نہیں مانا؟ سب کچھ کیا مگر نماز نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں سلام اور درود کا ہدیہ پیش نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ نماز نہیں ہوتی جب تک حضور پر سلام نہ بھیجا جائے، جب تک یہ نہ کہا جائے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے ذوق کے لیے ایک بات کرتا ہوں، اللہ نے اپنی خاص عبادت کے اندر سلام اور درود کو کیوں رکھا؟ کیوں رکھا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ علماء نے لکھا ہے، ائمہ نے لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہا۔ اکابر علماء، اکابر ائمہ، اکابر محدثین نے لکھا ہے، میں نے اپنی کتاب راہ حق میں سب حوالے دیے۔ ذرا غور کرو، بندہ جب اللہ کے حضور حاضر ہو کر بڑی نیاز مندی کے ساتھ اللہ کی عبادت یعنی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے تو یہ تو بتا کہ تجھے مسلمان بنایا کس نے، تیرا تعلق میرے ساتھ جوڑا کس نے؟
تجھے میری بارگاہ میں پہنچایا کس نے ہے؟ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ تجھے کس نے سکھائی ہے؟ یہ جو تو اذکار پڑھ رہا ہے یہ تجھے کس نے پڑھائے اور سکھائے ہیں؟ تو اے میرے بندے، تجھے مسلمان بنانے والا، تجھے میری بارگاہ میں پہنچانے والا، تیرا تعلق میرے ساتھ جوڑنے والا، میری عبادت کے طریقے اور اذکار سکھانے والا میرا حبیب ہے۔ حفیظ جلندری نے بڑا پیارا شعر کہا، وہ کہتے ہیں محمد زور معبودان باطل توڑنے والا، محمد زور معبودان باطل توڑنے والا، محمد آدمی کا رشتہ حق سے جوڑنے والا۔ اے میرے بندے، تیرا تعلق میرے ساتھ جوڑا ہے تو میرے حبیب نے جوڑا، تجھے میری بارگاہ میں پہنچایا ہے تو میرے حبیب نے پہنچایا۔ تو ذرا غور کرنا، اللہ فرماتا ہے میرے بندے، میری جس بارگاہ میں تو عبادت کا ہدیہ لے کر آیا ہے، میری اسی بارگاہ میں میرا وہ حبیب بھی موجود ہے جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يُفَارِقُ حضرت اللہ ابداً، نبی کریم ایسے واصل بحق ہے، اللہ کی حضوری میں اس طرح رہتی ہیں کہ ایک لمحہ بھی جدا نہیں ہوتے۔ آپ کہیں گے جب وہ اللہ کی حضوری میں رہتے ہیں تو پھر ہم تو مدینے میں جاتے ہیں، وہاں جا کر سلام پڑھتے ہیں، یہی تو ہماری خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ارے میاں تم جانتے نہیں ہو، ان کی شان یہ ہے ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے واصل۔ خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا، حضور کے نام کی اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے نام کی دوسری میم کو دیکھو، ادھر ہے سے ملی ہوئی ہے، ادھر دال سے ملی ہوئی ہے۔ ہے سے مراد ہے حق، دال سے مراد ہے دنیا۔ دنیا میں بھی جلوہ گر ہیں، دنیا میں بھی شامل ہیں، حق سے بھی واصل ہیں، اور یوں بھی سمجھ لو حق سے لے رہے ہیں، دنیا کو دے رہے ہیں۔ دال کا ہے سے جو تعلق ہے تو میم کے واسطے اور وسیلے سے ہے، درمیان میں سے میم نکل جائے ہے الگ اور دال الگ ہیں، یہ رابطہ سرکار نے پیدا کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے، میری جس بارگاہ میں تو عبادت کا ہدیہ لے کر آیا ہے، میری اسی بارگاہ میں میرا وہ حبیب بھی موجود ہے جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو تو نے میری بارگاہ میں عبادت کا ہدیہ پیش کیا تحیات للہ کہہ کے، اب اس کی بارگاہ میں سلام کا ہدیہ پیش کر جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ فَإِذَا الْحَبِيبُ حاضر فی حرم الحبیب، نمازی اللہ کے حرم میں جب اللہ کے حبیب کو حاضر و موجود پاتا ہے، متوجہ ہو کر کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ائمہ فرماتے ہیں جب یہ سلام پڑھو تو یہ عقیدہ رکھو کہ حضور میرے سلام کو سن رہے ہیں اور اپنی شان کریمہ کے لائق جواب بھی ارشاد فرما رہے ہیں، تب نماز ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ سلام ایسی چیز ہے کہ جب تک یہ سلام نماز میں نہ پڑھا جائے نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ تو خیر دور چلی گئی بات، کہاں سے یہ شاخ نکلی تھی، وقت بھی بڑا ہو رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ پہلے صرف اقرا اقرا کہنا، میرا حبیب نہیں پڑھے گا، اس وقت پڑھے گا جب میرا نام لے کر پڑھنے کے لیے کہو گے، تاکہ پتہ چل جائے کہ میرے حبیب کو میری معرفت تمہارے جانے پر حاصل نہیں ہوئی،
तुम्हारे जाने से पहले भी मेरा हबीब मुझसे ताल्लुक और राबिता रखता है, और ये ताल्लुक और राबिता बहुत पुराना है, बहुत। मैं कहता हूँ नबी करीम और नबी करीम के खालिक व मालिक अल्लाह की बातें तो एक तरफ रहने दो, वो तालिबो मतलूब मुहिब्बो महबूब का मामला है। मैं और आप अपनी सुनो। अब मेरी तुम्हारी मोहब्बत पता है कब से? ये हमारे मोहतरम तशरीफ फरमा है सिद्दीकी साहब, और ये मौलाना हमारे आसिम महमूद साहब, और आप जितने हजरात बैठे हैं, पता है आपको हमारी मोहब्बत कितनी पुरानी है? हाजी इब्राहिम पता है? सुनो, सही बुखारी की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं जिन रूहों की आलमे अरवा में मोहब्बत थी उन्हीं की यहां मोहब्बत होती है। आलमे अरवा में रूहों की आपस में मोहब्बत थी तो दुनिया में उन्हीं की मोहब्बत होती है जिनकी आलमे अरवा में मोहब्बत थी, और जिनकी वहां मोहब्बत नहीं थी उनकी यहां भी नहीं होती। मालूम हुआ ये हमसे नए नहीं बिगड़े हुए, पुराने ही बिगड़े हुए हैं। इन्होंने उथों का ही मुंह मोड़े हुए हैं। ये जो मुंह फेरे हुए हैं ना हमसे नहीं मोहब्बत करते। ये नई बात नहीं, ये मामला पुराना है बड़ा, ये आलमे अरवा का है। और ये जो अपनी मोहब्बत है ये कोई नई मोहब्बत नहीं है, अभी साउथ अफ्रीका के आने से इस मोहब्बत का इजहार हुआ है। मोहब्बत तो आलमे अरवा की है। कुन फयकून तकल दी गल है, साडी लगड़ी प्रीत पुरानी। हमारे पाकिस्तान में पंजाब में एक बुजुर्ग हुए ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, उन्होंने अपनी जुबान में कलाम लिखा है, बहुत बड़े सूफी शायर हुए हैं। वो फरमाते हैं कुन फयकून ते कल दी गल है, और साडी लगड़ी प्रीत पुरानी। ये तो आलमे अरवा की दोस्तियां हैं, ये उथों दे ही बिगड़े हुए, जिन्हां दी उथे नहीं बनी इथे किवें बन सकती, और जिनसे वहां नहीं बनी यहां कैसे बन सकती है? यहां उन्हीं से बनेगी जिनसे वहां बनी हुई थी। तो खैर राबिते बड़े पुराने हैं। जब मेरा तुम्हारा ये हाल है कि आलमे अरवा की दोस्तियां और मोहब्बतें हैं, तो अल्लाह और अल्लाह के हबीब का क्या हाल है? उनका मामला, और ये कहते 40 साल तक जानते ही नहीं थे, 40 साल तक जानते ही नहीं थे। चलो खैर छोड़ो इनको, मैं सिर्फ एक बात करूं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान उतारा, बस ही के एक बात, इस कुरान की अजमत की एक बात और सुन लो। हमारे उलमा बैठे हैं, इनसे पूछ लो, जोहर की नमाज के अव्वल आखिर वक्त में पढ़ने में उसकी फजीलत में कोई फर्क नहीं आता। जोहर और इशा का मामला ऐसा है, बाकी नमाजों का नहीं है। जोहर की नमाज शुरू वक्त में पढ़ो, अव्वल वक्त में पढ़ो, औसत वक्त में पढ़ो, आखिर वक्त में पढ़ो, सवाब बराबर है। लेकिन मैं ये ना समझना कि ये कहकर नाजायज फायदा उठाऊंगा और आपको खाने से रोके रखूंगा। सिर्फ 2-3 मिनट बस एक बात और करनी। कुरान करीम की अजमत की बात सुनो। अल्लाह फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, इस कुरान को अगर हम नाजिल कर देते, कहां? अला जबल, किसी पहाड़ पर। जबलिन नकिरा है, जबल नकिरा है, इससे मुराद कोई खास पहाड़ नहीं, क्योंकि ये इसमें मारिफा नहीं, नकिरा है। किसी बड़े से बड़े पहाड़ पर भी अल्लाह फरमाता है अगर इस कुरान को हम नाजिल कर देते, लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, तो तुम देखते कि वो पहाड़ अल्लाह के खौफ से दब जाता, फट जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाते। बताओ भाई,
اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر نازل کر دیتا تو وہ پہاڑ پھٹ جاتا یا نہیں پھٹ جاتا؟ یقیناً پھٹ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ خبر اللہ دے رہا ہے، اور اللہ کی خبر کبھی غلط اور خلاف واقعہ نہیں ہو سکتی۔ یہ کسی مولوی یا امام کی خبر نہیں ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بولو یہ سارا قرآن حضور کے قلب اقدس پر نازل ہوا یا نہیں ہوا؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ سارا قرآن حضور کے دل پر نازل ہوا۔ بولو حضور کا دل پھٹا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا؟ معلوم ہوا دنیا کے کسی پہاڑ میں وہ قوت و طاقت نہیں ہے جو قلب مصطفیٰ میں ہے۔ دنیا کے کسی پہاڑ میں وہ قوت نہیں، وہ طاقت نہیں جو قلب مصطفیٰ میں ہے۔ سارا قرآن حضور کے قلب اقدس پر نازل ہوا۔ حضور کا قلب پھٹا تک نہیں، مزمحل تک نہیں، قوت نہیں ہے جو قلب مصطفیٰ میں ہے۔ اللہ اکبر یا رسول۔ اور حضور کے قلب اقدس کی قوت کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے لگا لو کہ اللہ تعالی نے پہاڑ پر ایک تجلی نازل کی، پہاڑ کے پرکھچے اڑ گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب ذرا سرکار کی قوت و طاقت کا اندازہ لگائیے کہ تجلی کا نزول نہیں ہے، صفاتی تجلی نہیں، صفات کا معاملہ نہیں، عین ذات کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، یہ کیوں کہا کہ موسیٰ سے پوچھو؟ اور بھی تو کسی سے پوچھا جا سکتا تھا۔ موسیٰ سے اس لیے پوچھو کہ انہوں نے تجلی دیکھی تھی، ان کو پتا ہے کہ کتنی ہمت اور طاقت ہو تو انوار و تجلیات دیکھے جا سکتی ہیں۔ ایک تجلی دیکھی، پہاڑ کے پرکھچے اڑ گئے، از خود رفتہ ہو گئے، موسیٰ بے ہوش رفت بیک پرتو صفات، اور تو عین ذات می نگری در تبسمی۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اب صرف 1 منٹ، نہیں تو میرے جانے کے بعد لوگ بولیں گے، پچھوں بولیں گے، پچھوں یعنی میرے جانے کے بعد پچھوں بولیں گے۔ پچھوں جان دے، یہ پچھوں بولیں تو تمہیں پتا ہے جڑا پچھوں بولتا ہے وہ پھر بو ہی پھیلانا ہے۔ پچھوں بولیں گے تو میں بات کر دوں، یہ کہیں گے لو جی یہ کون سی قوت و طاقت کی بات ہو گئی؟ قرآن کے حافظ بچے قرآن کے حافظ، 10 12 سال کے بچے قرآن کے حافظ ہیں، سارا قرآن ان کے سینے میں ہے، ان کا سینہ نہیں پھٹتا، تو یہ کون سی عظمت کی بات ہو گئی کہ حضور کے دل پر قرآن نازل ہوا اور حضور کا دل نہیں پھٹا؟ اب بچے قرآن کے حافظ نہیں ہیں، ان کا سینہ نہیں پھٹتا، یہ کون سی شان کی بات ہو گئی؟ تو ایسی بات وہ کرے گا جو قرآن کے نزول کے معنی نہیں سمجھتا۔ ایک ہے قرآن کا کسی جگہ رکھ دینا، بولو پہاڑیوں پر اب سارا دربن ہے ہی پہاڑی کے اوپر، پہاڑیاں ہی تو ہیں، اونچی نیچی جگہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں قرآن ہے، تم لکڑی کے اوپر تختی کے اوپر قرآن رکھ دیتے ہو، وہ لکڑی پھٹتی ہے؟ اور اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو وہ پہاڑ ضرور پھٹ جاتا۔ پہاڑ پر آبادی ہے، گھروں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں، روز پڑھتے ہو، وہ پھٹتا ہے، اور اگر نازل ہو جاتا تو ضرور پھٹ جاتا۔ تو یاد رکھو قرآن کا کسی جگہ رکھ دینا اور بات ہے، قرآن کے الفاظ کا یاد کر لینا اور بات ہے، اور قرآن کا نازل ہونا اور بات ہے۔ حافظ قرآن کے الفاظ یاد کرتا ہے اور قلب مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوتا ہے۔
نازل ہونا اور چیز ہے یار، نازل ہونا اور چیز ہے، یاد کر لینا اور چیز ہے۔ مگر دیکھو ماشاءاللہ فرزند بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کے حافظ ہیں۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حافظ کل قیامت کے دن اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، اور حافظ کی شفاعت سے اس کے خاندان کے وہ 10 آدمی بخشے جائیں گے جو اپنے عملوں کے سبب سے جہنم کے مستحق ہوں گے۔ ماشاءاللہ حافظ 10 کو بخشوائے گا تو بولو بی اے کتنوں کو بخشوائے گا؟ جس نے بی اے پاس کیا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، انگلش پڑھاتے ہیں، بی اے کرواتے ہیں، LLB کرواتے ہیں، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی بیرسٹر بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے۔ باپ کے مرنے کا وقت آتا ہے تو باپ کہتا ہے بیٹا میں نے تیری تعلیم پر 1 لاکھ رین خرچ کیا ہے، کئی ہیر پھیر کیے پیسے اکٹھے کرنے کے سلسلے، تیرا خرچہ پورا کرنا تھا، وہ سارا میرے اعمال نامے میں لکھا گیا۔ اب میرے مرنے کا وقت آیا، ذرا سورہ یاسین تو پڑھ کے سنا۔ تو وہ بچہ کہتا ہے ڈیڈی مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ سورہ یاسین ہے کون سے پارے میں۔ جس بچے کی تعلیم پر آپ نے ہزاروں لاکھوں خرچ کر دیے، وہ مرنے کے وقت آپ کو سورہ یاسین پڑھ کے نہیں سنا سکتا۔ چلو بلاؤ مولانا آصف صاحب کو، بلاؤ مولانا عبد القادر صاحب کو، پڑھیں یاسین اور نکلے جان۔ آج کل یاسین بھی جان نکالنے کے لیے رہ گئی ہے۔ مولوی صاحب آئے، انہوں نے یاسین پڑھی اور جان نکلی۔ اس کے بعد اب کفن کا معاملہ ہے۔ گریجویٹ بچے کو یہ نہیں معلوم کہ کفن کے لیے کتنا کپڑا چاہیے اور اس کا کیا کیا بننا ہے۔ اور اگر نہیں مانتے ہو تو ان کو ایک لائن میں کھڑا کر دو، ہم سب سے پوچھتے ہیں، دیکھنا کتنے پاس ہوتے ہیں اور کتنے فیل ہوتے ہیں۔ چلیے صاحب کفن بھی بن گیا۔ گریجویٹ بچے کو یہ نہیں معلوم کہ غسل دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے، غسل کیسے دینا ہے، کہاں سے ابتدا کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ چلو وہ بھی غسل دینے والا آیا، اس نے 10 رین لیے، چل بھائی بیڑا پار۔ گھر والے جس محبت پیار سے غسل دیتے ہیں وہ اور بات ہے۔ غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، اس کے بعد پڑھنی ہے نماز جنازہ۔ ہیں گریجویٹ بچے کو نماز جنازہ کی دعائیں بھی یاد نہیں، الا ماشاءاللہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اور میں صحیح بات یہ ہے کہ یہاں کی بات نہیں کرتا، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں۔ مجھے تو آپ حضرات کا نہیں نا پتا، خواہ مخواہ میں آپ کے متعلق کہوں کہ آپ نہیں جانتے، میں وہاں کی بات کرتا ہوں۔ یہاں تو اللہ کا فضل ہے، سب اچھے، کیونکہ ابھی یہاں میں نے کو 10-20 دن اور رہنا ہے، یہاں سب اچھے ہیں۔ اور یہ بھی بڑا کرم ہے کہ نماز پیچھے جو پڑھتے ہیں ان کو دل میں ہی پڑھنا پڑتا ہے۔ اگر اونچی پڑھنا پڑتا تو کئی بھولے پڑے اور ایک دوسرے کو کونی مار کے پوچھتے بتانا ذرا آگے کیا ہے، میں بھول گیا ہوں۔ چلو یہ بھی اللہ نے پردہ رکھا ہے کہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، چاہے ہونٹ ہلائیں یا نہ ہلائیں، وہ ہو گیا، جنازہ ہو گیا۔ جنازے کے بعد قبر میں اتارنا ہے۔ اس گریجویٹ بچے کو پتہ نہیں قبر میں اتارتے وقت کیا پڑھنا ہے، مٹی ڈالتے وقت کیا پڑھنا ہے، مٹی ڈالنے کے بعد قبر بنا کے سر کی طرف اور پیر کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھنا ہے۔ چلو بھئی سب کچھ ہو گیا۔ 2-3 دن کے بعد وہ گریجویٹ بچہ اپنے باپ کی قبر پر آ جائے اور رونی سی شکل بنا کے بیٹھ جائے، یا اللہ میرے باپ نے مجھے اتنا پڑھایا ہے، بڑا خرچہ کیا ہے، میں اپنی تعلیم میں سے میٹرک کا ثواب اپنے باپ کو بخشتا ہوں۔ بڑا زیادہ سخی ہو جائے، زیادہ ہی موڈ میں آ جائے تو کہے میں بی اے کا ہی ثواب بخشتا ہوں۔ بولو ماں باپ کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ وہاں تو قرآن کی سورت پڑھے، کلمہ شریف کی تسبیح پڑھے
اور 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور باپ کی روح کو ثواب پہنچائے تو میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں کہتا ہوں گریجویٹ بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، بیرسٹر بھی بناؤ، فلاسفر بھی بناؤ، مگر خدا کے واسطے قرآن کا حافظ بھی بناؤ، عالم دین بھی بناؤ، دین کا علم بھی سکھاؤ، تاکہ ہمارے بچوں کو یہ پتا چلے کہ جس دین کو مان کر، جس دین کے علمبردار ہو کر ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اس دین کی تعلیمات کیا ہے، وہ دین کیا ہے۔ اپنے بچوں کو پہلے دین سکھاؤ۔ یہ دنیا تو ہے روزی کے لیے، یہ تو روزی کمانے کا معاملہ ہے، اصل چیز تو ہے دین۔ دین کو دنیا پر مقدم رکھو، اپنی اولادوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن کا حافظ بناؤ۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے قرآن کے حافظ ہیں، عالم ہیں۔ اللہ اس بچے کو برکت عطا فرمائے۔ جو قرآن اس نے حفظ کیا ہے، اللہ اس قرآن کو اس کے سینے میں رکھے۔ اب اس کو یہ نصیحت ہے کہ باقاعدہ منزل پڑھتے رہنا۔ جو منزل پڑھنا چھوڑ دیتا ہے اس کو قرآن بھول جاتا ہے۔ باقاعدہ منزل پڑھتے رہنا، اور صرف پڑھتے ہی نہیں رہنا، جو کچھ پڑھتے ہو اس پر عمل بھی کرنا۔ اللہ ہم سب کے بچوں کو قرآن کا حافظ اور عالم بنائے۔ میں اپنے ان محترم حضرات کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ہم سب کے بچوں کو قرآن کا حافظ اور عالم بنائے۔ میں اپنے ان محترم حضرات کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ایک پنجابی اور دیہاتی آدمی ہوں، مجھے صحیح اردو بھی بولنی نہیں آتی، اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنا کام چلا لیتا ہوں۔